السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نجاست کے پاک کرنے کا بیان۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کی نجاست زیادہ سخت ہے، تھوڑی سی لگ جائے تب بھی دھونے کا حکم ہے، اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جس کی نجاست ذرا کم اور ہلکی ہے، اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ خون اور آدمی کا پاخانہ پیشاب اور منی اور شراب اور کتے بلی کا پاخانہ پیشاب اور سور کا گوشت اور اس کے بال و ہڈی وغیرہ، اس کی ساری چیزیں، اور گھوڑے گدھے خچر کی لیدھ اور گائے بیل بھینس وغیرہ کا گوبر اور بکری بھیڑ کی مینگنی، غرض یہ کہ سب جانوروں کا پاخانہ اور مرغی بطخ اور مرغابی کی بیٹ اور گدھے اور خچر اور سب حرام جانوروں کا پیشاب، یہ سب چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ چھوٹے دودھ پیتے بچے کا پیشاب اور پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ حرام پرندوں کے بیٹ اور حلال جانوروں کا پیشاب جیسے بکری گائے بھینس وغیرہ اور گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ مرغی بطخ مرغابی کے سوا اور حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے، جیسے کبوتر گھوریا یعنی چڑیا مینا وغیرہ، اور چمگادڑ کا پیشاب اور بیٹ بھی پاک ہے۔ نجاست غلیظہ میں سے اگر پتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اگر پھیلاؤ میں روپے کے برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے، اس کے دھوئے بغیر اگر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نہ دھونا اور اسی طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ اور برا ہے۔ اور اگر روپے سے زیادہ ہو تو معاف نہیں، بغیر اس کے دھوئے نماز نہ ہوگی، اور اگر وزن میں 4 ماشا یا اس سے کم ہو تو بے دھوئے ہوئے نماز درست ہے، اور اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو بے دھوئے نماز درست نہیں۔ اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس حصے میں لگی ہے اگر اس کے چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے، اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں۔ یعنی اگر آستین میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو، اور اگر کلی میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو۔ اگر دوپٹہ میں لگی ہے تو آستین کی چوتھائی سے کم ہو تب معاف ہے۔ اسی طرح اگر نجاست خفیفہ ہاتھ میں بھری ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہو تب معاف ہے۔ اسی طرح اگر ٹانگ میں لگ جائے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تب معاف ہے۔ غرض یہ کہ جس عضو میں لگے اس کی چوتھائی سے کم ہو، اور اگر پورا چوتھائی ہو تو معاف نہیں، اس کا دھونا واجب ہے، یعنی بے دھوئے ہوئے نماز درست نہیں۔ نجاست غلیظہ جس پانی میں پڑ جائے تو وہ پانی بھی نجس ہو جاتا ہے، اور نجاست خفیفہ پڑ جائے تو وہ پانی بھی نجس خفیف ہو جاتا ہے، چاہے کم پڑے یا زیادہ۔ کپڑے میں نجس تیل لگ گیا اور ہتھیلی کے گہراؤ یعنی روپے سے کم بھی ہے، لیکن وہ ایک دن پھیل کر زیادہ ہو گیا تو جب تک وہ روپے سے زیادہ نہ ہو معاف ہے، اور جب بڑھ گیا تو معاف نہیں رہا، اب اس کا دھونا واجب ہے، بغیر دھوئے ہوئے نماز نہ ہوگی۔ مچھلی کا خون نجس نہیں ہے، اگر لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح مکھی کٹھمل مچھر کا خون بھی نجس نہیں ہے۔ اگر پیشاب کی چھینٹیں سوئی کی نوک کے برابر پڑ جائیں کہ دیکھنے سے دکھائی نہ دیں تو اس کا کچھ حرج نہیں، دھونا واجب نہیں ہے۔ اگر دلدار نجاست لگ جائے جیسے پاخانہ خون تو اتنا دھوئے کہ نجاست چھوٹ جائے اور دھبا جاتا رہے، چاہے جتنی دفعہ میں چھوٹے۔ جب نجاست چھوٹ جائے گی کپڑا پاک ہو جائے گا، اور اگر بدن میں لگ گئی ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ البتہ اگر پہلی ہی دفعہ نجاست چھوٹ گئی تو 2 مرتبہ اور دھو لینا بہتر ہے، اور اگر 2 مرتبہ میں چھوٹی ہے تو 1 مرتبہ اور دھو لیں، غرض یہ کہ 3 بار پورے کر لینا بہتر ہے۔
اگر ایسی نجاست ہے کہ کئی دفعہ دھونے اور نجاست کے چھوٹ جانے پر بھی بدبو نہیں گئی یا کچھ دھبا رہ گیا ہے، تب بھی کپڑا پاک ہو گیا۔ صابن وغیرہ لگا کر دھبا چھوڑوانا اور بدبو دور کرنا ضروری نہیں۔ اور اگر پیشاب کے مثل کوئی نجاست لگ گئی جو دلدار نہیں ہے تو 3 مرتبہ دھوئیں اور ہر مرتبہ نچوڑیں اور تیسری مرتبہ اپنی طاقت بھر خوب زور سے نچوڑیں، تب پاک ہوگا۔ تو اگر خوب زور سے نہ نچوڑیں تو کپڑا پاک نہ ہوگا۔ اگر نجاست ایسی چیز میں لگی ہے جس کو نچوڑ نہیں سکتے، جیسے تخت، چٹائی، زیور، مٹی یا چینی کے برتن، بوتل، جوتا وغیرہ، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ دھو کر ٹھہر جائیں، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر دھوئیں، پھر جب پانی ٹپکنا موقوف ہو تب پھر دھوئیں۔ اس طرح 3 دفعہ دھوئیں تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ پانی کی طرح جو چیز پتلی اور پاک ہو، اس نجاست کا دھونا درست ہے۔ تو اگر کوئی گلاب یا عرق کے گاؤ زبان یا اور کسی عرق یا سرکہ سے دھوئے تو بھی چیز پاک ہو جائے گی، لیکن گھی اور تیل اور دودھ وغیرہ کی ایسی چیز سے دھونا درست نہیں جس میں کہ چکنائی ہو، وہ چیز ناپاک رہے گی۔ بدن یا کپڑے میں منی لگ کر سوکھ لگی ہو تو کھرچ کر خوب مل ڈالنے سے پاک ہو جائے گی، اور اگر ابھی سوکھی نہ ہو تو فقط دھونے سے پاک ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے پیشاب کر کے استنجا نہیں کیا تھا، ایسے وقت منی نکلی تو وہ ملنے سے پاک نہ ہوگی، اس کو دھونا چاہیے۔ جوتے اور چمڑے کے موزے میں اگر دلدار نجاست لگ کر سوکھ جائے، جیسے گوبر، پاخانہ، خون، منی وغیرہ، تو زمین پر خوب گھس کر نجاست چھوڑا ڈالنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کھرچ ڈالنے سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اگر سوکھی نہ ہو تب بھی اگر اتنا رگڑ ڈالیں اور گھس دیں کہ نجاست کا نام و نشان باقی نہ رہے تو پاک ہو جائے گا۔ اور اگر پیشاب کی طرح کی کوئی نجاست جوتے یا چمڑے کے موزے پر لگ گئی جو دلدار نہیں ہے تو بے دھوئے پاک نہ ہوگا۔ کپڑا اور بدن فقط دھونے ہی سے پاک ہوتا ہے، چاہے دلدار نجاست لگے یا بے دل کی کسی اور طرح سے پاک نہیں ہوتا۔ آئینے کا شیشہ اور چھری چاقو، چاندی سونے کے زیورات، پھول، تانبے، لوہے، گلٹ وغیرہ کی چیزیں اگر نجس ہو جائیں تو خوب پونچھ ڈالنے اور رگڑ دینے یا مٹی سے مانجھ ڈالنے سے پاک ہو جاتی ہیں، لیکن اگر نکشی چیزیں ہوں تو بے دھوئے پاک نہ ہوں گی۔ زمین پر نجاست پڑ گئی، پھر ایسی سوکھ گئی کہ نجاست کا نشان بالکل جاتا رہا تو نجاست کا دھبا ہے، نہ بدبو آتی ہے، تو اسی طرح سوکھ جانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسی زمین پر تیمم کرنا درست نہیں، البتہ نماز پڑھنا درست ہے۔ جو اینٹیں یا پتھر چونا یا گھارے سے زمین میں خوب دبا دیے گئے ہوں کہ بے کھودے زمین سے الگ نہ ہو سکیں، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ سوکھ جانے اور نجاست کا نشان نہ رہنے سے پاک ہو جائیں گے۔ جو اینٹیں فقط زمین میں بچھا دی گئی ہیں، چونا یا گھارے سے ان کی جوڑائی نہیں کی گئی ہے، وہ سوکھنے سے پاک نہ ہوں گی، ان کو دھونا پڑے گا۔ زمین پر جمی ہوئی گھاس بھی سوکھنے اور نجاست کا نشان جاتے رہنے سے پاک ہو جاتی ہے، اور اگر کٹی ہوئی گھاس ہو تو بے دھوئے پاک نہ ہوگی۔ نجس چاقو، چھری یا مٹی اور تانبے وغیرہ کے برتن اگر دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں تو بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ میں کوئی نجس چیز لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جائے گا، مگر چاٹنا منع ہے۔ یا چھاتی پر بچے کی کھے کا دودھ لگ گیا، پھر بچے نے 3 دفعہ چوس کر پی لیا، وہ پاک ہو گیا۔ اگر کورا برتن نجس ہو جائے اور وہ برتن نجاست کو چوس لے تو فقط دھونے سے پاک نہ ہوگا، بلکہ اس میں پانی بھر دیں۔ جب نجاست کا اثر پانی میں آ جائے گا تو گرا کے پھر بھر دیں،
اسی طرح برابر کرتے رہیں۔ جب نجاست کا نام و نشان بالکل جاتا رہے، نہ رنگ باقی رہے نہ بدبو، تب پاک ہوگا۔ نجس مٹی سے جو برتن کمہار نے بنائے تھے تو جب تک وہ کچے ہیں ناپاک ہیں، جب پکا لیے گئے تو پاک ہو گئے۔ شہد یا شیرہ یا گھی تیل ناپاک ہو گیا تو جتنا تیل وغیرہ ہو اتنا یا اس سے زیادہ پانی ڈال کر پکائیں۔ جب پانی جل جائے تو پھر پانی ڈال کر جلائیں۔ اس طرح 3 دفعہ کرنے سے پاک ہو جائے گا۔ یا یوں کریں کہ جتنا گھی تیل ہو اتنا ہی پانی ڈال کر ہلائیں۔ جب وہ پانی کے اوپر آ جائے تو کسی طرح اٹھا لیں۔ اس طرح 3 دفعہ پانی ڈال کر اٹھائیں تو پاک ہو جائے گا۔ اور اگر گھی جم گیا ہو تو پانی ڈال کر آگ پر رکھ دیں، جب پگھل جائے تو اس کو نکال لیں۔ نجس رنگ میں کپڑا رنگا تو اتنا دھوئیں کہ پانی صاف آنے لگے تو پاک ہو جائے گا، چاہے کپڑے سے رنگ چھوٹے یا نہ چھوٹے۔ گوبر کے کنڈے اور لیدھ وغیرہ نجس چیزوں کی راکھ پاک ہے اور ان کا دھواں بھی پاک ہے۔ روٹی میں لگ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بچھونے کا ایک کونا نجس ہے اور باقی سب پاک ہے تو پاک کونے پر نماز پڑھنا درست ہے۔ جس زمین کو گوبر سے لیپا ہو یا مٹی میں گوبر ملا کر لیپا ہو وہ نجس ہے، اس پر بغیر کوئی پاک چیز بچھائے نماز درست نہیں۔ گوبر سے لیپی ہوئی زمین اگر سوکھ گئی ہو تو اس پر گیلا کپڑا بچھا کر بھی نماز درست ہے، لیکن وہ اتنا گیلا نہ ہو کہ اس زمین کی کچھ مٹی چھوٹ کر کپڑے میں بھر جائے۔ پھر دھو کر ناپاک زمین پر چلے اور پیر کا نشان زمین پر بن گیا تو اس سے پیر ناپاک نہ ہوگا۔ ہاں اگر پیر کے پانی سے زمین اتنی بھیگ جائے کہ زمین کی کچھ مٹی یا یہ نجس پانی پیر میں لگ جائے تو نجس ہو جائے گا۔ نجس بچھونے پر سوئی اور پسینے سے وہ کپڑا نم ہو گیا تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کا کپڑا اور بدن ناپاک نہ ہوگا۔ ہاں اگر اتنا بھیگ جائے کہ بچھونے میں سے کچھ نجاست چھوٹ کر بدن یا کپڑے کو لگ جائے تو نجس ہو جائے گا۔ نجس مہندی ہاتھوں پھیروں میں لگائی تو 3 دفعہ خوب دھو ڈالنے سے ہاتھ پھیر پاک ہو جائیں گے۔ رنگ کا چھڑوانا واجب نہیں۔ نجس سرما یا کاجل آنکھوں میں لگایا تو اس کا پونچھنا اور دھونا واجب نہیں۔ ہاں اگر پھیل کر باہر آنکھ کے آ گیا ہو تو دھونا واجب ہے۔ نجس تیل سر میں ڈال لیا یا بدن میں لگا لیا تو قاعدہ کے موافق 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ کھلی ڈال کر یا صابن لگا کر تیل کا چھڑوانا واجب نہیں۔ کتے نے آٹے میں منہ ڈال دیا یا بندر نے جھوٹا کر دیا تو اگر آٹا گھندا ہوا ہو تو جہاں منہ ڈالا ہے اتنا نکال ڈالیں، باقی کا کھانا درست ہے۔ اور اگر سوکھا آٹا ہو تو جہاں جہاں اس کا لعاب ہو نکال ڈالیں، باقی سب پاک ہے۔ کتے کا لعاب نجس ہے اور خود کتا نجس نہیں، سو اگر کتا کسی کے کپڑے یا بدن سے چھو جائے تو نجس نہیں ہوتا، چاہے کتے کا بدن سوکھا ہو یا گیلا۔ ہاں اگر کتے کے بدن پر کوئی نجاست لگی ہو تو اور بات ہے۔ رومالی بھیگی ہونے کے وقت ہوا نکلے تو اس سے کپڑا نجس نہیں ہوا۔ نجس پانی میں جو کپڑا بھیگ گیا تھا اس کے ساتھ کپڑے کو لپیٹ کر رکھ دیا اور اس کی تری اس پاک کپڑے میں آ گئی، لیکن نہ تو اس میں نجاست کا کچھ رنگ آیا نہ بدبو آئی، تو اگر یہ پاک کپڑا اتنا بھیگ گیا ہو کہ نچوڑنے سے ایک آدھ قطرہ ٹپک پڑے یا نچوڑتے وقت ہاتھ بھیگ جائے تو وہ پاک کپڑا بھی نجس ہو جائے گا، اور اگر اتنا نہ بھیگا ہو تو پاک رہے گا۔ اور اگر پیشاب وغیرہ خاص نجاست کے بھیگے ہوئے کپڑے کے ساتھ لپیٹ دیا تو جب کپڑے میں ذرا بھی اس کی نمی اور دھبا آ گیا تو نجس ہو جائے گا۔ اگر لکڑی کا تختہ ایک طرف سے نجس ہے اور دوسری طرف سے پاک ہے تو اگر اتنا موٹا ہے کہ بیچ میں سے چھر سکتا ہے تو اس کو پلٹ کر دوسری طرف نماز پڑھنا درست ہے، اور اگر اتنا موٹا نہ ہو تو درست نہیں ہے۔ 2 تہہ کا کوئی کپڑا ہے اور ایک تہہ نجس ہے دوسری پاک ہے تو اگر دونوں تہیں سلی ہوئی نہ ہو تو پاک تہہ کی طرف نماز پڑھنا درست ہے، اور اگر سلی ہوئی ہو تو پاک تہہ پر بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.